یاد کرو وہی کلمہ طیبہ کے بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک تسبیح کے دانے میں پرو دیا تھا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا مدینے کی مسجد سے گونجتی تھی اور جب وہ صدا کانوں میں آتی تھی تمام لوگ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. افریقہ کے رہنے والے بھی آتے تھے, روم کے رہنے والے بھی آتے تھے, حبشی بھی آتے تھے, غلام بھی آیا کرتے تھے, عرب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے, بادشاہ بھی آیا کرتے تھے. بتاؤ تو صحیح اسلام کے اندر اس سے بڑا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صف میں امیر اور غریب دونوں ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ امیر کے لیے الگ نہیں ہوتی, غریب کے لیے الگ نہیں ہوتی ہے, سب کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے اور سب کو مسجد میں جانا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اس چیز کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس وقت میرے بھائیو اور دوستو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے, اسلام چند لوگ ہی قبول کیے تھے, مگر وہی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جب پہنچی میرے بھائیو اور دوستو آج مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن افسوس تو یہ ہے وہ چند ہی مسلمان تھے لیکن وہ متحد تھے, وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, ان کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت تھی. مگر آج ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کی باوجود دوسری قوم ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے, اس لیے ہم آپس میں ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے, انتشار بہت زیادہ ہے, ہم انارکی کے شکار ہو چکے ہیں. ہمارے اندر اتحاد بالکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. دور دراز سے آئے ہوئے نہایت ہی قابل احترام معزز سامعین اکرام, میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, جامعہ سلفیہ للبنین والبنات کمل گھاٹی ہرنپور کے اس سالانہ اجلاس میں میں نے جس ٹاپک کو چنا ہے وہ ہے زوال امت کے اسباب و علاج. پیارے ساتھیوں, آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر نظر ڈالیں تو کوئی ایسا خطہ اور حصہ نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. پوری دنیا کے اندر آج مسلمان سب سے زیادہ ظلم و حالی کا شکار ہے, سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے. ہمارے پاس حکومتیں بہت ساری ہیں, دنیا کے امیروں کے لسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپر لسٹ میں مسلمان کا نام دکھائی دے. پوری دنیا کے اندر 180 ارب مسلمان بستے ہیں. اس کا کیلکولیٹر کیا جائے تو دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. دولت کی کمی نہیں ہے, معدنیات کی کمی نہیں ہے, تعداد کی کمی نہیں ہے, اس کے باوجود آج دنیا کے اندر ہمارا کوئی امیج اور خاص اسٹیٹس نہیں. جانوروں کے حقوق کے تعلق سے وہ انتظامیہ ہے, جانوروں کے حقوق کے تعلق سے سینٹر بنے ہوئے ہیں, مگر دنیا کے اندر کہیں پر مسلمان کا خون بہہ جاتا ہے اس پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں.
آج ہم کہیں پر چین و سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ آئے دن دنیا ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، نہ آج ہم چین و سکون سے ہیں، نہ ہماری ماں بہنوں کی آبرو آج محفوظ ہے۔ آج ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے مقدس عبادت گاہوں کے تعلق سے کبھی باتیں کی جاتی ہے تو ہمارے درس گاہوں کے تعلق سے کبھی باتیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہاں تک ہم بیان کریں گے؟ حالات آج بہت ہی بدتر ہے، بہت ہی ناگفتگی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ مقام کیوں ملا؟ ہماری پوزیشن اتنی خراب کیوں؟ ہم ظلم و حالی کے شکار کیوں ہوئے؟ ہمیں آج پسپائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم سب سے بہتر قوم ہو، اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، دنیا کے اندر لوگوں کے لیے تمہیں مبعوث کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو تم نیکیوں کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ اس آیت پر غور کریں کہ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسل ہیں، نبیوں میں سب سے بہتر، سب سے ارفع ہے، اس طریقے سے نبی کو جو امت دی گئی وہ سب سے خیر، سب سے بہتر دی گئی۔ لوگوں کی امت کو خیر نہیں کہا گیا، حضرت ابراہیم کی امت کو خیر نہیں کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی خیر نہیں کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی خیر نہیں کہا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اور یہ سند دے دیا اور کہا کنتم خیر امت، اے امت مسلمہ تم ہی کائنات کی سب سے بہتر امت اور سب سے بہتر امت تم ہی ہو۔ کیوں اس امت کو سب سے بہتر امت کیوں کہا گیا؟ اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اس کا سبب بھی بتلایا ہے۔ اگر دعویٰ کیا ہے رب کائنات نے تو اس کی دلیل بھی دی ہے اور کہا اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ انسانیت کا درد رب کائنات نے اس امت کو دیا ہے وہ بانٹنے کے لیے، اور یہاں پر غور کریں اخرجت للمسلمین نہیں کہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے صرف تمہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ کہا اخرجت للناس، امت محمدیہ کو مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا کہ انسانوں کی وہ رہنمائی کرے گی، انسانوں کو وہ خیر کی طرف دعوت دے گی، انسانوں کو اسلام کی طرف وہ دعوت دے گی، اسلام کو بھلائی کی طرف وہ پوری انسانیت کو بھلائی کی طرف وہ دعوت دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آگے اس کے ڈیٹیل سے اور کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت مسلمہ تمہیں جو خیر کا لقب دیا گیا اس لیے کہ تم لوگوں کو بہتر کا حکم، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائیوں سے تم روکتی ہو۔ آج ہم سروے کریں دیکھیں بہتر جو ہمیں امت کہا گیا وہ اس بنیاد پر کہ ہم دعوت کا کام کریں، ہم اصلاح کا کام کریں، مگر آج تو دیکھا جاتا ہے کہ ہم خود ہی برائی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خود ہی ہم برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اس امت کو دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج وہی امت سب سے زیادہ برائی کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ میں زیادہ نام نہیں لیتا ہوں، بتائیے عید
ہے جس کی وجہ سے کتنی غریب لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں, کتنی ساری لڑکیاں جان دے دیتی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, مظلوم لڑکیاں آج ظلم کی زندگی میں پھنس رہی ہے, لیکن سماج کا ہمارے ٹھیکیدار, سماج کا ہمارا رہنمائی, بتاؤ تو صحیح کہ ایک برائی کو تم سماج سے ختم کر سکتے ہو, وہ صرف ایک برائی جہیز کو تم سماج سے ختم کر دو. اور یہی ہے جب ہمارے اندر وہ خوبی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ذلیل کر دیا. اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ٹیوب لائٹ ہے جل رہی ہے, اس کا کام ہے لائٹ دینا, روشنی دینا, لیکن یہ ٹیوب لائٹ اگر روشنی دینا بند کر دے, اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, اگر اس مقصد کے اندر پورا نہ اترے تو پھر آپ اس ٹیوب لائٹ کو کھول کر کے کسی کباڑ خانے میں پھینک دیں گے. اسی طریقے سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وقار دیا تھا, یہ امیج دیا تھا, اسٹیٹس دیا تھا دنیا کے اندر, تاکہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دار برائیوں سے روکے. لیکن جب اس امت کے اندر یہ خوبی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا. دوسرا سبب, ہمیں جو دنیا کے اندر عزت ملی تھی وہ قرآن کی برکت سے ملی تھی. یہی وہ قرآن ہے کہ عرب میں وہ بدو جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں دربار کیا کرتے تھے, جو اپنے بھائی کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے, جنہیں تہذیب نہیں آتی تھی, جنہیں کلچر نہیں آتا تھا, دنیا کے اندر انسانیت بول کر کوئی نام نہیں تھی, لیکن جب ان کے پاس قرآن کا نزول ہوا, جب قرآن آیا تو یہی لوگ دنیا کے سب سے زیادہ مہذب قوم بن گئے, یہی لوگ سب سے زیادہ دنیا کے اندر پوزیشن حاصل کر لیے. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج ہم نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا؟ صرف سمجھتے ہیں قرآن برکت کی کتاب ہے, کوئی تعویذ بنا رہا ہے, کوئی تعویذ بنا کر کے اس کو جو ہے وہ پی رہا ہے, تو کوئی دکان میں وہ بہترین فلم بنا کر کے سجا دیتا ہے, تو کوئی قرآن کھانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے, تو کوئی مردوں کو کوئی بخشوا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, یہ قرآن یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا, یہ قرآن زندوں کے روح کو تازہ کرنے کے لیے آیا تھا, مگر ہم نے اسے جو ہے صرف تبرک کی کتاب سمجھ لیے. اللہ کہتا ہے ہدی للناس, یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر کے آیا ہوا, خدا پورے دنیا کے لیے ہدایت بن کے آیا تھا. اس قرآن کے اندر امریکہ والوں کے لیے ہدایت ہے, تو جاپان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, ہندوستان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, یورپ والوں کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن آج ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں, اس پر تدبر نہیں کرتے ہیں. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ آج غیر مسلم لوگ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں, اپنے دل کی دنیا ان کی بدل جاتی ہے. مگر مسلمان آج ٹاکوں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں, رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ صرف قرآن کو نکالتے ہیں, اور پورے سال جو ہے قرآن کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھتے ہیں. سچ کہا تھا علامہ اقبال نے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. نبی کائنات نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج پر پہنچا دیتا ہے, قوموں کو عزت دیتا ہے, اور اسی قرآن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے بھائیوں اور دوستوں, اس طریقے سے آج ہماری جو یہ حالت ہے ضرور حالی, اس کا ایک ریزن اور سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم اور آپ آپسی کھانا جنگی کے اندر پھنسے, آپس میں مر رہے ہیں. آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں, مسلمان قوم اتنے آپس میں لڑتی ہے, کوئی اور قوم نہیں لڑتی. کوئی اپنے آپ کو بریلی کہتا ہے, کوئی حنفی کہتا ہے, کوئی مالکی کہتا ہے, کوئی ہمبری کہتا ہے, کوئی چشتی کہتا ہے, کوئی قادری کہتا ہے, کوئی نقشبندی کہتا ہے, کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی اور کچھ کہتا ہے. الگ الگ ہم نے بٹوارا کر لیا, ہم نے طبقہ بنا دیا, مسلک بنا دیا, اور ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, مجھے یاد ہے کئی سال پہلے حیدرآباد کے اندر ایک مسجد کو کسی غیر نے نہیں چلایا, بلکہ بریلیوں نے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, اس مسجد کے لوگوں نے مسجد کو آگ کی نظر کر دیا, نظر آتش کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس
کے لوگ اگر نماز پڑھ لیں تو اس کو دھویا جاتا ہے. کیا حالت ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ ذرا یاد کرو وہی کلمہ طیبہ کے بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک تسبیح کے دانے میں پرو دیا تھا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا مدینے کی مسجد سے گونجتی تھی اور جب وہ صدا کانوں میں آتی تھی تمام لوگ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. افریقہ کے رہنے والے بھی آتے تھے, روم کے رہنے والے بھی آتے تھے, حبشی بھی آتے تھے, غلام بھی آیا کرتے تھے, عرب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے, بادشاہ بھی آیا کرتے تھے. بتاؤ تو صحیح اسلام کے اندر اس سے بڑا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صف میں امیر اور غریب دونوں ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ امیر کے لیے الگ نہیں ہوتی, غریب کے الگ نہیں ہوتی ہے, سب کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے اور سب کو مسجد میں جانا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں اس چیز کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس وقت میرے بھائیوں اور دوستوں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے, اسلام چند لوگ ہی قبول کیے تھے, مگر وہی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جب پہنچی میرے بھائیوں اور دوستوں آج مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن افسوس تو یہ ہے وہ چند ہی مسلمان تھے لیکن وہ متحد تھے, وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, ان کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت تھی. مگر آج ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کی باوجود دوسری قوم ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے, اس لیے ہم آپس میں ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے, انتشار بہت زیادہ ہے, ہم انارکی کے شکار ہو چکے ہیں. ہمارے اندر اتحاد بالکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, ایک دوسرے کو ہم کان کھینچنے کے چکر میں ہے. میرے بھائی اور دوستوں اتحاد کے اندر طاقت ہوتی ہے, اپنے اندر اتحاد نہیں پیدا کرو گے تو پھر دنیا کی ساری قوم تم پر جو ہے حکومت کرے گی اور تمہیں غلام بنا لے گی. نبی کائنات کی حدیث کو یاد کرو, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی نے پوچھا اللہ کا رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بل انتم کثیر, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے خشخاشات کی طرح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہارا خوف کو چھین لے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن جیسی بیماری کو ڈال دے گا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ میرے بھائی اور دوستو وہن جو بیماری ہے یہ کینسر کی بیماری نہیں ہے, یہ جو ہے ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے, یہ پریشر کی بیماری نہیں ہے, یہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی ڈینجر اور خطرناک بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرتے فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت, فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آج ہر دنیا کی محبت ہمارے رگ رگ کے اندر داخل ہو چکی ہے. ہم اس طریقے سے دنیا کے اندر گھر بنا رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں, پراپرٹی کو جمع کر رہے ہیں, بیلنس بینک کے اندر بڑھا رہے ہیں, یوں لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, آخرت میں ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا کے رنگینیوں میں اور دنیا کی جو ہے بھول بھلائیوں میں تم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا, آخرت کو نہیں بھولنا. آج تم دنیا پرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا, اور وہی قوم جو کل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھاگ کرنے والی تھی, وہی قوم جو موت کو گلے لگانے والی تھی, وہی قوم جو موت سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ موت اس سے ڈرتی تھی, آج وہی قوم موت سے گھبرا جاتی ہے, موت کا نام سن کر کے جو ہے تھکا اٹھتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں آج جو حالات ہمارے اندر جو آئے ہوئے ہیں, ہمارے خیال جو یہ حالات ہیں وہ ہم نے خود یہ حالات جو ہے سازگار کیا ہے, کسی اور کو نہیں کرنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور سبق بول کے ختم کر دیا جاتا, اخلاق کی صلاح. آج ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں, ایک زمانہ ایسا تھا
مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم جو ہے تعریف کیا کرتے تھے اور غیر مسلم اسلام قبول کیا کرتے. آپ کو بتا دوں کہ عرب کے ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، 360 مورتیوں کے پوجنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا. اگر نبی کے معجزات کو دیکھ کر کے کوئی مشرک اسلام قبول کرتا تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا. اور یہی اگر اصول اپنا لیا جائے، اگر مسلمان اپنے اندر اخلاق و کردار کو سنبھال لے تو میرے بھائی اور دوستوں پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کا ایک خاص امیج اور مقام ہوگا کہ مسلم اسلام کی طرف پیچھے ہو جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا نہ کرو. آج دیکھو تو مسلمان نوجوان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے زنا پایا جاتا ہے. قرآن نے کہا وَتُوَكِّلُ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگوں تم اپنی امانتوں کو اس کے مالک کا پاس پہنچا دو، اسے دے دو. آج جا کر دیکھو تو مسلمانوں کے اندر امانت نہیں ہے، خیانت کے اندر مسلمان مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے لوگوں تم وعدہ پورا کرو جب کسی سے وعدہ کرو. آج مسلمانوں کو دیکھو تو وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں. صبح کے وقت وعدہ کیا، شام کے وقت بھول جاتا ہے، وعدہ یاد نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں اس طریقے سے بہت ساری اخلاقی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں. شراب بھی مسلمان پینے میں آ گئے ہیں، جوا کھیلنے میں بھی، رشوت وغیرہ میں بھی ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھنا. میرے بھائیوں اور دوستوں کہاں تک ہم بتائیں، عیش و عشرت کے اندر، عیاشی کے اندر بھی مسلمان کو آگے بڑھا ہوا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر مسلم قوم اتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہے، شاید کہ دنیا کی کوئی قوم اتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہو. ہم نام کے مسلمان ہیں، بچی کے بار پر دیہا منا رہے ہیں، اس موقع پر بھی کیک کاٹا جا رہا ہے، سالگرہ ہم منا رہے ہیں. ہمارے جو ہے یہ نوجوان جو گٹکا کرتے سگریٹ پیتے ہیں، یہاں تک کہ شراب پینے میں بھی قسم نہیں کرتے ہیں. آج نوجوانی کو کوئی جو پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے بغیر شراب کے. میرے بھائیوں اور دوستوں نہ ہم شکل و صورت کے اندر ہم مسلمان لگتے ہیں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ اعمال میں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وَذَا تم ہو نصارا تمدن میں بھنور، یہ مسلمان ہے کہ دیکھ کے شرمائے یہود. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اخلاق و کردار کو نہیں سنواریں گے، اپنے اندر امانت داری پیدا نہیں کریں گے، میرے بھائی و دوستوں ہم دنیا کے اور صحیح ہوتے جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، چینجنگ کرنا ہوگا اور متحد ہو کر کے زندگی گزارنا ہوگا. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم میں ایک بنا، نیک بنا اور ہمیں جو ہے متحد اور متفق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.